تو دوستو فائنلی آپ سبھی نے کرولوس عثمان کا یہ آنے والا نیا ایپیسوڈ دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنا ہی زیادہ زبردست رہا، اور ہمیشہ کی طرح اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جتنی بھی معلومات دی تھی الحمدللہ وہ ساری معلومات صحیح ثابت ہوئیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے بات کری تھی کہ اولف ایناگول قلعے کی فتح میں اسمہان سلطانہ کو شامل کرا لے گا، اس کے علاوہ علاؤدین کی تلوار پر زہر لگانے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہی معلومات دی تھی کہ تلوار پر زہر اسی لڑکی کے ذریعے سے ہی لگوایا جائے گا جو بینگ خاتون کی خادمہ ہے۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ بائندر بے، باقی سارے سرداروں اور ان کے ساتھ عثمان بے کی ساری سیاست کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جو بھی معلومات دی تھی الحمدللہ اسی ایپیسوڈ میں ہمیں بالکل ویسا ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ایپیسوڈ کے سب سے آخری سین اور اس کے اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر کے حوالے سے، جس میں ناظرین اس ایپیسوڈ کے سب سے آخر میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ ایک تو اسمہان سلطانہ کی طرف سے بائندر بے ان سارے سرداروں کو اپنی طرف کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عثمان بے بھی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ یہ سارے سرداروں کو اسمہان سلطانہ کے ساتھ نہیں بلکہ عثمان بے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں عثمان بے کا یہ سین دیکھنے کو ملا کہ وہ کتنے زبردست طریقے سے جاندار بے کو اسمہان سلطانہ کے نہیں بلکہ اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یعنی جاندار بے کے حوالے سے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ عثمان بے کا ہی ساتھ دینے کے لیے راضی ہیں، جبکہ ان کے بعد عثمان بے کراسی بے کو راضی کرنے کے لیے ان کے محل میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پر سین یہ ہوا کہ جیسے ہی بائندر بے نے یہ چیز دیکھی کہ عثمان بے کراسی بے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو یہاں پر بائندر بے نے یہ چال چلی کہ کراسی بے اور عثمان بے کو دشمن بنانے کے لیے بائندر بے نے کراسی بے کے داماد کو قتل کر کے اس کا سارا الزام اک تیمور پر لگا دیا۔ دوستو اب یہاں پر کراسی بے اپنے داماد کا قتل دیکھنے کے بعد اک تیمور پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے، لیکن اب یہاں پر ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان بے کس طرح سے کراسی بے کو سنبھالیں گے، جبکہ عثمان بے کے علاوہ ہمارا دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اورہان کو زہر لگنے کی وجہ سے پہلے اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کا علاج ڈھونڈنے کے بعد اورہان کا ہاتھ کام کرنے لگا تو پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ تو یقیناً آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم اورہان کے حوالے سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے ٹریلر پر بھی مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ ناظرین سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس ٹریلر کی کہ اس میں ہمیں کون کون سے سین دیکھنے کو ملے، اور پھر اسی ٹریلر کے مطابق ہی ہم اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر کس طرح سے عثمان بے کراسی بے کو اس بات پر راضی کریں گے کہ اس میں ایک تیمور کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ اس ٹریلر میں دکھائے جانے والے سین سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے سردار عثمان بے کا ساتھ دیں گے، جبکہ کون کون سے عثمان بے کے دشمن ہونے جا رہے ہیں یعنی اسمہان سلطان کا ساتھ دیں گے۔ دوستو اسی ٹریلر کے شروع میں ہمیں عثمان بے کو یعنی شہر میں آتے ہوئے دکھایا گیا، جہاں پر تقریباً یہ سارے تینوں ہی سردار اسمہان سلطانہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا پھر ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ہی سردار یعنی شہر میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اسمہان سلطانہ کو یہ کہہ سکیں کہ وہ سارے اسمہان سلطانہ کے ساتھ ہیں۔ ان سارے سرداروں کے حوالے سے میں آپ کو اپنی اسی ویڈیو کے سب سے آخر میں بتاؤں گا کہ آخر یہ کس وجہ سے عثمان بے کا ساتھ دینے سے انکار کریں گے جبکہ اسمہان سلطانہ کا ہی ساتھ دیں گے، جبکہ اس کے علاوہ ہمیں عثمان بے کے سپاہیوں ترگت بے اور ان کے سارے سپاہیوں کو اسی ٹریلر میں اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں کے ساتھ بھی لڑتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن ہمیں اس ٹریلر میں یہ چیز کنفرم نہیں ہو پائی کہ آخر وہ کس وجہ سے اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مزید اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ساری ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ تقریباً اسی آنے والے ایپیسوڈ میں نائمان کمانڈر کی انٹری ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ ناظرین اسی ٹریلر میں ہمیں نائمان کی بھی ایک دھماکے دار اور خطرناک انٹری دیکھنے کو ملی، جو کہ آتے ہی عثمان بے سے نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ اور ان کا ساتھ دینے والے سارے سرداروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اگر ہم نائمان کمانڈر کے حوالے سے بات کریں کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں یہ اسمہان سلطانہ والوں سے کس حساب کے لیے بات کر رہا تھا، تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جس 40,000 فوج کا ذکر ہمیں بار بار سننے کو ملا ہے کہ نائمان کمانڈر اپنی پوری 40,000 فوج کے ساتھ پہلے کونیا میں گیا، اور پھر اسی ٹریلر میں بھی ہمیں یہی خبر سننے کو ملی جو کہ عثمان بے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب نائمان کمانڈر اپنی پوری 40,000 فوج کے ساتھ ہمارے زمینوں پر آ رہا ہے، لیکن جیسا کہ ہمیں نائمان کمانڈر کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملا کہ وہ بالکل اکیلا ہی اسمہان سلطانہ والوں کے سامنے کھڑا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ نائمان کمانڈر عثمان بے کے زمین میں اپنے 40,000 فوج کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلا ہی آئے گا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ نائمان کمانڈر عثمان بے پر اتنا غصہ نہیں ہوگا جتنا کہ اسمہان سلطانہ پر ہوگا، کیونکہ عثمان بے نے جتنے بھی بار غلطی کی کہ پہلے اس نے سماگر کا سر قلم کیا، جبکہ اس کے بعد عثمان بے نے نائمان کمانڈر کے ایلچی کا بھی سر قلم کر دیا، تو یہی ساری چیزیں عثمان بے نے خود نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ کے سامنے ہی کری ہیں۔ تو پھر یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نائمان کمانڈر جتنا عثمان بے پر غصہ نہیں ہوگا اس سے کہیں زیادہ اسمہان سلطانہ پر ہوگا۔ ہم نے اس ٹریلر میں نائمان کمانڈر کی انٹری بھی دیکھی کہ جیسا وہ اکیلا ہی آیا ہے تو کتنے دھماکے کے ساتھ آ رہا
رہا ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان سرداروں کی جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کے سامنے تو عثمان بے کا ساتھ دینے کے لیے راضی تھے، لیکن اب اس ٹریلر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں ہی بڑے سردار اسمہان سلطانہ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ عثمان بے کے۔ تو ان سبھی سرداروں میں سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراسی بے کے حوالے سے، جن کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ یہ عثمان بے کا ساتھ دینے کے لیے بالکل راضی ہی تھے، لیکن جب ان کا داماد قتل ہوا تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ عثمان بے کا ساتھ دینے کے لیے اب آگے بھی راضی رہیں گے۔ لیکن جس طرح ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جاندار بے کے حوالے سے یہ چیز کنفرم دیکھ چکے ہیں کہ وہ عثمان بے کا ساتھ دینے کے لیے بالکل راضی ہو چکے تھے اور انہوں نے جو اسمہان سلطانہ کا تحفہ پہنا ہوا تھا اسے بھی غصے سے پھینک دیا تھا، لیکن اس ٹریلر میں ہم جاندار بے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عثمان بے کے ساتھ نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، جاندار بے کے حوالے سے میری تو یہ رائے ہے کہ تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں یہ جاندار بے عثمان بے کے حکم سے ہی اسمہان سلطانہ کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں گے، یعنی تقریباً یہ جاندار بے ہوں گے تو عثمان بے کے ساتھ، لیکن ان کے حکم کے مطابق ہی یہ اسمہان سلطانہ کے قریب رہیں گے۔ باقی کراسی بے اور یعقوب بے تو بالکل بھی عثمان بے کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں یہ نعمان کمانڈر کے خلاف جبکہ اسمہان سلطانہ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں ایک تیمور کی کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں ایک تیمور کو کس طرح سے عثمان بے کراسی بے سے بچائیں گے، تو ناظرین تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں کراسی بے کو عثمان بے یہی الفاظ کہیں گے کہ یہ ساری چال اسی لیے رچی گئی ہے تاکہ کراسی بے اور عثمان بے کا اتحاد نہ ہو سکے۔ مزید اس کے علاوہ بھی عثمان بے بہت ساری باتیں ایسے کہیں گے کراسی بے کو جن پر کراسی بے تقریباً اسی بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وہ ایک تیمور کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کا ساتھ دینے کے لیے بھی راضی نہ ہو۔ مزید اس کے علاوہ بھی ہم کراسی بے کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ میں یا پھر اس کے آنے والے دوسرے ٹریلر میں ہی دیکھیں گے کہ آخر یہ کس طرح سے عثمان بے کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر نہیں۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں بالکل اسی جگہ پر یعنی شروعات میں ہی عثمان بے کراسی بے کو یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ چیز ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کا یعنی عثمان بے اور کراسی بے کا اتحاد ہو سکے۔ تقریباً کراسی بے کے دماغ میں تو یہ چیز ہرگز نہیں آئے گی، لیکن عثمان بے کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس ساری چال کے پیچھے یعنی کراسی بے اور عثمان بے کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے پیچھے بھائندر بے کا ہی ہاتھ ہوگا اور کسی کا بھی نہیں۔ تقریباً پھر بھائندر بے پر بھی آگے سے عثمان بے اپنی پوری نظر رکھیں گے، جبکہ اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اورہان کے حوالے سے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں اورہان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوستو جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اورہان کو عثمان بے کے تخت سے ہٹانے کے لیے اسمہان سلطانہ نے جو یہ چال چلی ہے، تو اسمہان سلطانہ کی اسی چال سے اوکتم سردار اور بینک خاتون بھی راضی ہو چکے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہمیں اسمہان سلطانہ کے جو یہ الفاظ سننے کو ملے کہ اس زہر سے اورہان کی موت تو نہیں ہوگی، لیکن اس زہر کی وجہ سے اورہان اپنی موت سے بھی بدتر زندگی گزارے گا۔ تو اس زہر کی وجہ سے اورہان کے ساتھ ہوگا یہ کہ جس طرح ہم اس پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ اورہان کا ایک ایک کر کے پورے جسم کا ہر ایک حصہ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ اب اگر اس زہر کا علاج ڈھونڈنے کے لیے جتنی بھی دیر لگتی جائے گی تو بالکل اسی کے ساتھ اورہان کا ایک ایک کر کے پورا جسم کام کرنا چھوڑتا جائے گا۔ تقریباً ہم اگلے ایپیسوڈ میں اورہان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ان سبھی کو دیکھیں گے، اور پھر جو اس کے بعد اس ٹریلر میں ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملے کہ ترگت سردار اپنے سارے سپاہیوں اور عثمان بے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اولف کو بھی ہمیں غصے میں دکھایا گیا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے اور ترگت بے دونوں کو ہی یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اولف کے ایناگول قلعے کی فتح میں اسمہان سلطانہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ خبر دی تھی کہ جیسے ہی اسمہان سلطانہ اولف سے حساب لینے کے لیے ایناگول قلعے میں داخل ہوں گی تو پھر اولف اسمہان سلطانہ کو یہی کہہ کر راضی کر لے گا کہ یہ ساری زمینیں آپ کی ہی ہوں گی۔ تو بالکل اس ایپیسوڈ میں بھی ہمیں ویسے ہی کچھ دیکھنے کو ملا جیسا کہ ہم نے بات کری تھی، اور پھر تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کے سپاہی اور ترگت بے خود اور ان کے سپاہی اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں پر بھی اسی وجہ سے حملہ کریں گے کہ شاید اسمہان سلطانہ کے سپاہی اولف کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اگر اسمہان سلطانہ کے سپاہی اولف کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہوں گے تو پھر یقیناً یہ عثمان بے یا پھر ترگت بے کو روکنے کے لیے ان پر ہی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں کو ایک بار پھر سے عثمان بے کا سامنا کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ چیز کنفرم ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہی دیکھ سکیں گے کہ آخر ان کے درمیان یعنی اسمہان سلطانہ اور عثمان بے کے درمیان یہ لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہوگی۔ دوستو اسی پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں اسمہان سلطانہ کے ساتھ ایک بہت ہی پرانے کردار کو دکھایا گیا جو کہ اس سے بھی بہت پہلے یعنی تیسرے سیزن میں عالم شاہ اور کونو ریلپ کے ساتھ آیا تھا۔ یعنی پچھلے تیسرے سیزن میں وزیر عالم شاہ کی تو موت ہو چکی تھی عثمان بے کے ہاتھوں سے ہی، لیکن تقریباً پچھلے سیزن میں یہی بندہ بچ گیا تھا۔ اسی وقت سے لے کر ابھی تک یہ سلجوق ریاست کا ہی خادم رہا ہے، اور تقریباً اس کی دشمنی بھی عثمان بے اور کونو ریلپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہری ہوگی۔ ناظرین تقریباً اب یہ اگلا آنے
والا ایپیسوڈ اس پچھلے ایپیسوڈ سے بھی بہت ہی زیادہ کمال کا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں باقی ساری چیزوں کے علاوہ ہمیں منگولوں کے انٹری بھی دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ تو اب اس اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے میری اس پوری معلومات کے علاوہ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا، اور پھر مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔